جارڈن کے ایک مشہور آرکیولوجسٹ جن کا نام احمد عبدالکریم ہے 2006 میں ایک ٹیبلٹ پیش کرتے ہیں۔ پتھر کے اس ٹیبلٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو ہر طرف سے دیکھنے سے ایک الگ ہی کہانی سامنے آتی ہے، اور اس کے بارے میں یہ بھی مانا جا رہا ہے کہ شاید اسے انسانوں نے نہیں بلکہ جنات نے بنایا ہے۔ واچ اینڈ تھنک کی ویڈیوز میں خوش آمدید۔ ڈاکٹر احمد عبدالکریم کا کہنا ہے کہ یہ ٹیبلٹ کم و بیش 3000 سال سے بھی زیادہ پرانا ہے۔ ان کا مزید یہ کہنا ہے کہ یہ ٹیبلٹ اس وقت کا ہے جب حضرت سلیمان کا دور ہوا کرتا تھا۔ کیا یہ باتیں جو آرکیولوجسٹ بتا رہے ہیں کیا وہ سچ ہو سکتی ہیں؟ دوستو، کہا یہ جا رہا ہے کہ اس ٹیبلٹ کی ہر طرف سے ایک نئی تصویر سامنے آتی ہے اور اس کا ایک نیا مطلب ہوتا ہے۔ اس ٹیبلٹ کے بارے میں ایسی عجیب و غریب چیزیں بتائی جاتی ہیں جنہیں سن کر آپ بھی پریشان ہو جائیں گے۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ اگر اس ٹیبلٹ کی سب سے پہلی پکچر دیکھیں تو آرکیولوجسٹ کا کہنا ہے کہ اس میں ایک ضعیف آدمی کو دکھایا گیا ہے، اور آرکیولوجسٹ کا کہنا ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ واللہ عالم، مگر آرکیولوجسٹ کا یہ دعویٰ ہے کہ شاید یہ حضرت موسیٰ ہی کی شبیہ ہے۔ ساتھ میں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس ٹیبلٹ کو جنات کی مدد سے بنایا گیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اتنے ہزاروں سال پہلے ایک پتھر پر اس طرح کا نفیس کام کسی انسان کے بس کی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ آرکیولوجسٹ کا ایسا کہنا ہے کہ اس فیس پر کچھ ایسے الفاظ لکھے گئے ہیں جس کا مطلب اینشینٹ زبان میں اسکالر یعنی کسی وائز کے ہیں، اور ایسے اسکالر کے بارے میں لکھا گیا ہے جو کہ اٹک اٹک کر بات کرتا تھا، اور یہ اسی چیز کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملا کر پیش کر رہے ہیں، جیسا کہ بہت سی روایتوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ بھی بات اٹک اٹک کر کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی تھی۔ اس بات میں کتنی سچائی ہے واللہ عالم۔ ہم اس ٹیبلٹ کو باٹم سے دیکھیں تو ہمیں ایک بچھڑے کا سر نظر آتا ہے۔ آرکیولوجسٹ کا ایسا ماننا ہے کہ یہ اسی سامری جادوگر کے بچڑے کے بت کی طرف اشارہ ہے۔ جب حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ سے کلام کے لیے گئے تھے تو پیچھے لوگوں نے بچڑے کی شکل والے کسی بت کی عبادت کرنا شروع کر دی تھی۔ تو آرکیولوجسٹ کا ایسا کہنا ہے کہ یہ سارے سائنز حضرت موسیٰ کی طرف ہی اشارہ کر رہے ہیں۔ اور صرف بچڑا ہی نہیں، غور کرنے پر اس ٹیبلٹ میں ہمیں ایک سانپ بھی نظر آتا ہے۔ ریسرچرز کا ایسا ماننا ہے کہ یہ سانپ بھی حضرت موسیٰ کے اس واقعے کی طرف ہمارا دھیان کھینچتا ہے جب حضرت موسیٰ نے فرعون کے دربار میں اپنا عصا پھینکا تھا اور وہ جادوگروں کی تمام رسیوں کو نگل گیا تھا۔ جب 360 کے اینگل پر اس ٹیبلٹ کو روٹیٹ کیا جاتا ہے تو یہاں ہمیں ایک آدھا چہرہ نظر آتا ہے جس میں ہمیں صرف ایک ہی آنکھ نظر آ رہی ہے، اور آرکیولوجسٹ کے مطابق یہ دجال کو دکھایا گیا ہے۔ تو عبدالکریم آرکیولوجسٹ کا یہ ماننا ہے کہ یہ جو بشی ہیئرز اور تھک گردن اور ایک آنکھ کو جو دکھایا گیا ہے، یہ سیم ایٹریبیوٹس جو ہیں وہ دجال کے لیے بھی ملتے ہیں۔ سائڈ جب ہم اس پکچر کی دیکھتے ہیں تو ایک بندر دکھتا ہے اور ایک پک کی شکل دکھتی ہے۔ یہ اس وقت کی طرف اشارہ ہے جب یہودیوں کو اللہ کی طرف سے پنشمنٹ ملی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سوروں اور بندروں میں بدل دیا تھا۔ اب اسی امیج کی اگر ٹاپ پر ہم دیکھیں تو ایک اسکارپیو دکھتا ہے۔ جو لوگ خواب کی تعبیر جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اگر خواب میں کالا بچھو یا بچھو دیکھا جائے تو وہ دشمن کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اور امت کے لیے سب سے بڑا جو دشمن ہے، جو اینیمی ہے، وہ دجال ہے، کیونکہ وہ آپ کو اور آپ کے ایمان کو برباد کرنے کے لیے بھیجا جائے گا۔ تو ان باتوں کو کسی کا ذہن تسلیم کرے یا نہ کرے وہ ایک الگ بات ہے، مگر احمد عبدالکریم کی ان باتوں کو پسے پش ڈالا نہیں جا سکتا۔ اگر آپ اس کو رائٹ سائڈ سے دیکھیں تو یہ ایک رائل کیپ شو کرتا ہے جو کہ ایشینٹ ایجپشنز کے فیروز پہنا کرتے تھے، اور حضرت سلیمان کے واقعات سے ہم یہ جانتے ہیں کہ ایشینٹ دور میں جنات سے بہت سے کام لیے جاتے تھے۔ احمد عبدالکریم کے مطابق جو دجال کی یہ ایک تصویر بنائی گئی ہے، اس میں اس طرح کی کچھ رائٹنگز بھی موجود ہیں جس سے اس کی سفاکیت، اس کے برے کاموں کو بتانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس ٹیبلٹ کو جب ہم تھرڈ اینگل سے دیکھتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کسی کرسی پر کوئی بیٹھا ہوا ہے جس کے لمبے لمبے سینگ ہیں، اور آرکیولوجسٹ کا کہنا ہے کہ یہ شیطان کو دکھایا گیا ہے، کیونکہ دجال شیطان کا ہی ایک چیلا ہوگا اور اسی کی مدد سے یہ دنیا میں بہت سے فساد برپا کرے گا۔ اس تصویر میں شیطان کے سینگ اور اس کا چہرہ بھی دکھایا گیا ہے۔ ایک اور اینگل سے دیکھنے میں یہ نظر آتا ہے کہ ایک آدمی کچھ عورتوں کے سامنے بنا کپڑوں کے نہا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ کے دور میں عورتیں اور مرد ایک دوسرے کے سامنے نہانے کو برا نہیں سمجھتے تھے، جبکہ حضرت موسیٰ چونکہ اللہ کے نبی تھے وہ اس چیز کو بہت ہی برا جانتے تھے، اس لیے وہ الگ ہٹ کر نہایا کرتے تھے۔ اب
इन रवायात में कितनी सच्चाई है, वल्लाहु आलम। अब इन सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए अहमद अब्दुल करीम का ये कहना है कि ये टैबलेट 3000 साल पहले हज़रत सुलेमान के दौर में जिन्नात से बनवाया गया था। क्योंकि ये सब के सब साइंस जो हैं वो हज़रत मूसा की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो शायद ये तस्वीर भी हज़रत मूसा ही की है और दूसरी तरफ दज्जाल की। वल्लाहु आलम इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, और आपकी अगर इसके बारे में कोई रिसर्च है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं वॉच एंड थिंक की एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ नासिर।